بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد القہار العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین وامام المسلمین، ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ مخاطبا للحسن والحسین علیہم السلام، اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع گفتگو وصیت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ یقیناً آپ پر یہ بات واضح اور روشن ہے کہ مولا متقیان نے اپنی زندگی میں کئی وصیتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ کو کئی وصیتیں امیر المؤمنین کی سیرت کے مطالعے کے دوران ملیں گی۔ کوئی وصیت مولا نے جنگ صفین سے واپسی میں ارشاد فرمائی، کوئی وصیت مولا نے اپنے فرزند جناب محمد حنفیہ سے ارشاد فرمائی، کسی وصیت میں مولا نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، کسی وصیت میں میرے مولا نے اپنے قریبی ساتھیوں کو مخاطب کیا اور کچھ وعظ و نصیحت فرمائی۔ لیکن سامعین محترم، آج جس وصیت پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ وصیت مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی جب عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ نے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگائی، مولا کے سر اقدس کو دو پارہ کیا اور زہر میرے مولا کے سارے جسم میں سرایت کر چکا ہے، مولا بستر علالت پر موجود ہے۔ اس وقت میرے مولا نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ سامعین محترم، اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ وصیت کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ ویسے تو کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام ہی تمام کلاموں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ مولا کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف یقیناً سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ لیکن سامعین محترم، اس وصیت کی خاص بات یہ ہے کہ مولا نے اس وصیت کو فقط زبانی کلامی طور پر ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ مولا نے اس کو محفوظ کرنے کا حکم دیا، کہا اسے تحریری شکل دو، اسے گویا ایک ریٹن ڈاکیومنٹ بناؤ اور اس کے بعد اسے آگے منتقل کرو۔ یہ وصیت میری فقط اور فقط میرے اہل و عیال کے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تک یہ وصیت جائے گی ان کو یہ امیر المؤمنین کی وصیت ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، ایک تو امام کی وصیت کسی عام فرد کی وصیت نہیں، پھر اس کے بعد مولا نے اس وصیت کو تحریری شکل میں ڈھالنے کا حکم دیا، اس سے اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی۔ اور سب سے اہم وجہ یہ میرے مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب میرے مولا کم گفتگو فرماتے۔ یقیناً مصائب کے دوران آپ اس روایت کو بارہا سنتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین کو ضربت لگ چکی ہے، مولا بستر علالت پر موجود ہے، قریبی اصحاب تشریف لائے، اس وقت بھی میرے مولا نے دعوی سلونی کیا۔ سلونی پوچھو مجلی سے۔ آپ جانتے ہیں امیر المؤمنین نے زندگی میں جا بجا دعوی سلونی کیا ہے اور وقتاً فوقتاً میرے مولا یہ دعویٰ کرتے رہے۔ کبھی کہا سلونی ان کتاب اللہ، پوچھو مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ سلونی ان اسرار الغیوب، پوچھو مجھ سے غیب کے رازوں کے بارے میں علی تمہیں بتاؤں کہ غیب کی کون کون سی اشیاء ہے، غیب میں کیا کیا موجود ہے۔ سلونی ام فوق العرش و تحت العرش و دون العرش و عند العرش، پوچھو مجھ علی سے، میں تمہیں بتاؤں عرش کے اوپر کیا ہے، عرش کے نیچے کیا ہے، عرش کے اندر کیا ہے، عرش کے باہر کیا ہے، یہ علی تمہیں بتائے گا۔ سامعین محترم، جا بجا میرے مولا نے دعویٰ کیا، اور یقیناً علماء کرام کی زبانی ہم سنتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے کئی سوال مولا سے کیے ان کی زندگی میں، لیکن مولا نے ایک آخر میں شکوہ ظاہر کیا کہ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا بڑا عالم تھا اتنا مجھ علی سے کسی نے پوچھا نہیں۔ سامعین محترم، جا بجا مولا علم کی دعوت دیتے رہے، آؤ پوچھو مجھ علی سے، میں تمہیں تمام تر چیزوں کے بارے میں آگاہ کروں۔ سامعین محترم، آخری وقت میں بھی صحابہ موجود ہیں اور میرے مولا دعوی سلونی کر رہے ہیں، سلونی پوچھو مجھ سے۔ لیکن سامعین محترم، آپ جانتے ہیں اس دعوے میں اور باقی دعووں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ آج جو مولا نے دعویٰ کیا، آج اس کی کیفیت بدل گئی۔ آج مولا نے فقط دعوی سلونی نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں ایک جملے کا اضافہ کر دیا، اے میرے دوستو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، لیکن آج
علی سے کم سوالات کرنا، آج علی سے تفصیلی جوابات کی توقع مت رکھنا۔ اب علی زیادہ دیر تم سے گفتگو نہیں کر سکتا، اب علی میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہارے تفصیلی جوابات دے سکے۔ سامعین محترم، ذرا سوچئے کہ مولا کی ایسی حالت ہے کہ مولا زیادہ کلام نہیں کر سکتے، اس حالت میں میرے مولا نے اس وصیت کو ارشاد فرمایا، تو ذرا سوچئے کہ اس وصیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ سامعین محترم، ذرا تصور کیجئے، تصور قدے میں اس منظر کو لائیے، 1400 سال پہلے کہ ہم اور آپ موجود ہیں، شہر کوفہ ہے، بیت امیر المؤمنین ہے، اہل و عیال مولا کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، اور مولا نے ابتداءً امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے اس وصیت کا آغاز فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے دونوں بیٹوں، اے حسن اور حسین، میرے شہزادوں، میں تمہیں اللہ کا تقوی اپنائے رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، میرے بچوں خبردار دنیا کے پیچھے مت جانا، اگرچہ یہ دنیا تمہارے پیچھے ضرور آئے گی۔ سامعین محترم، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک سائے کی طرح ہے۔ انسان کبھی غور کرے کہ اس کا سایہ جب آگے ہو اور انسان اس سائے کے پیچھے چلتا رہے تو وہ سایہ آگے آگے جاتا رہے گا۔ انسان جیسے جیسے اپنی رفتار تیز کرے گا وہ سایہ بھی تیز تیز دوڑتا جائے گا، لیکن قیامت تک اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے ہی انسان اپنا رخ بدلے گا، اب یہ سایہ اس کے پیچھے آ جائے گا، اب یہ دوڑے گا، یہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ علماء کہتے ہیں دنیا کی مثال ایسی ہی ہے، اگر تم دنیا کے پیچھے چلتے رہو قیامت تک دوڑو گے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آنے والی، لیکن جہاں تم نے رخ پھیر لیا اب یہ تمہارے پیچھے پیچھے آتے رہے گی۔ مولا نے کہا، اے میرے بیٹو، اے حسن و حسین، وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا، خبردار دنیا کے پیچھے ہرگز مت جانا، وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ یہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گی، وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، فرمایا دیکھو اگر دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تمہارے پاس سے چلی جائے، تو اس پر اظہار افسوس مت کرنا۔ دنیا کا مطلب ہے پست ترین، دنیا کی اتنی اوقات نہیں ہے، دنیا کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ تم علی کے بیٹے ہو، دنیا ہے پست ترین، علی ہے بلند ترین، تم علی کے بیٹے ہو، دنیا کی اتنی اوقات نہیں کہ تم اس کی چیزوں پر اظہار افسوس کرتے رہو۔ اگر کوئی چیز چلی جائے خبردار اس پر اظہار افسوس مت کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، فرمایا جب بھی کہو حق بات کہنا۔ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، فرمایا جو کام بھی کرو اجر کی خاطر کرنا، لیکن اجر کس سے لینا؟ پروردگار عالم سے لینا۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، فرمایا دیکھو میرے بچوں، ہمیشہ ظالم کے زبردست دشمن ہو جانا اور مظلوم کے ساتھی اور حمایتی ہو جانا۔ سامعین محترم، اگر آپ غور کریں، مولا نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ مظلوم کس مسلک سے ہو تو پھر اس کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ لا مذہب ہو، چاہے وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہو، وہ ایتھیسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، لیکن اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو سامعین محترم ذمہ داری یہ ہے کہ دل میں کم از کم اتنا خیال تو ہو کہ ظالم سے میں اظہار بیزاری کرتا ہوں اور مظلوم کے میں ساتھ ہوں، اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے سامعین محترم، اگر ایتھیسٹ پر، کمیونسٹ پر، دہریے پر، لا مذہب پر ظلم ہوا، اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے سے، اس کی مدد کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ انسان ان کے عقائد کو اپنا لے۔ عقائد کو نہیں اپنانے کا کہا گیا، بلکہ وہ جو ظلم ہوا ہے اس میں ظلم کے خلاف رہو، ظالم کے خلاف ہو جاؤ اور مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ۔ بس سامعین محترم، جب اس موقع پر میرے مولا کی وصیت پہنچی، اب مولا نے دوبارہ ارشاد فرمایا، اوصیکما، اے حسن اور حسین، میں تم دونوں سے وصیت کرتا ہوں، وجمیع اہلی، صرف تم دونوں کو نہیں، جتنے میرے اہل و عیال ہے، وجمیع ولدی و اہلی، جتنے میرے بچے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، جناب ابو الفضل عباس ہے، جناب زینب ہے، جناب ام کلثوم ہے، جناب محمد حنفیہ ہے، جتنی ازواج مطہرہ مولا کی کھڑی ہوئی ہیں، سب کو میری وصیت ہے۔ اور اس کے بعد جملہ فرمایا، وَمَن بَلَغَهُ کتابی، فرمایا جس تک میری یہ تحریر پہنچ رہی ہے، جس تک میری یہ وصیت جا رہی ہے، اس کو مولا کی وصیت ہے۔ سامعین محترم، یعنی آج جو یہ ہم وصیت سن رہے ہیں، یہ مولا نے ہمیں بھی وصیت کی ہے۔ ذرا تصور کرے، انسان کبھی اس زاویے سے بھی سوچے کہ اگر کسی کا باپ اس دنیا سے جا رہا ہو اور جاتے جاتے کوئی بات کہہ کر چلا جائے تو وہ انسان ساری زندگی اس بات کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا۔ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی جواب دے گا، میرے باپ کے آخری جملے تھے، یہ میرے باپ نے مجھے جاتے جاتے وصیت کی ہے۔ سامعین محترم، یہاں پر وصیت کسی کا باپ یا کسی کا عام والد نہیں کر رہا، بلکہ سامعین محترم یہ وہ کر رہا ہے جس کی نالین سے مس ہونے والے ذرات پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ وہ وصیت ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اوصیکما،
اے حسن اور حسین تم دونوں کو وصیت، و جمیع ولدی و اہلی میرے تمام اہل و عیال کو، تمام بچوں کو وصیت، ومن بلغہ کتابی جس تک یہ میری وصیت پہنچ رہی ہے ان کو وصیت کرتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے 1400 سال پہلے ہم اور آپ موجود ہیں، امیر المومنین یہ وصیت ارشاد فرما رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس وصیت پر عمل نہ کریں؟ مولا نے فرمایا بتقوی اللہ، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی حاصل کرنے کی۔ سامعین محترم دیکھیے، اکثر روایتوں میں، اکثر آیتوں میں لفظ تقوی آتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے سامعین محترم، اگر آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو ایک حکایت کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک طالب علم، اس کے دل میں شوق ہوا کہ وہ پروردگار عالم سے قریب ہو جائے، وہ اپنی آخرت کو بہتر بنائے۔ وہ ایک فقیہ کی خدمت میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضور میری خواہش ہے کہ میں پروردگار عالم سے قریب ہو جاؤں، میں عالم آخرت سے قریب ہو جاؤں اور میری برزخی آنکھیں کھل جائے، جو باقی لوگ دیکھتے ہیں میں اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں دیکھ سکوں۔ یقیناً چھٹے امام کا ایک فرمان ہے، مولا نے فرمایا پروردگار عالم نے ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کی ہے، 2 آنکھیں یہ چہرے پر موجود ہیں اور 2 آنکھیں یہ انسان کے دل پر موجود ہے۔ پروردگار عالم جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کی یہ والی آنکھیں بھی واہ کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ جو باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا اس نے گزارش کی اور فقیہ کی خدمت میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پروردگار عالم سے قریب ہو جاؤں، میں اس کے قرب میں آ جاؤں اور میں دنیا سے اپنا پیچھا چھڑا لوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس فقیہ نے جواب دیا کہ سب سے پہلا زینہ تقوی الہی ہے، تقوی حاصل کرو۔ اس نے کہا تقوی کسے کہتے؟ انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ ایک کام کرو، گھر جاؤ اور کل میری خدمت میں آنا اور قرآن پڑھ کر آنا۔ وہ گیا، گھر پر پہنچا، رات بھر قرآن پڑھتا رہا۔ اگلے دن آ کر کہتا ہے حضور میں نے پورا قرآن ختم کر لیا ایک رات میں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، اب آج دوبارہ جاؤ اور اس احساس سے پڑھ کر آنا کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، کل مجھے دوبارہ آ کر بتانا کتنا پڑھا ہے۔ پھر گیا، پھر گھر پر پہنچا، رات بھر قرآن پڑھا، اب آیا اور آ کر کہتا ہے آدھا قرآن مکمل ہوا۔ کہا آدھا قرآن کیوں ہوا؟ وقت تو اتنا ہی تھا۔ کہا دراصل بات یہ ہے کہ اس احساس کے ساتھ پڑھا کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کہا اس لیے دھیان سے رک کر پڑھ رہا تھا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ کہا اچھا بھی اس احساس سے پڑھ کر آنا کہ تمہیں زمانے کا امام دیکھ رہا ہے۔ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھ سے قرآن پڑھا نہیں گیا، میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی لیکن بار بار ان آیتوں کی میں تکرار کرتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس احساس کے ساتھ کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے گھر میں قرآن اترا ہے، وہ قرآن کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا میں نہیں پڑھ سکا اتنا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، کل اس احساس کے ساتھ پڑھ کے آنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ دوبارہ خدمت میں آیا، کہا حضور وہی جیسے کل معاملہ ہوا وہی معاملہ آج ہوا، وہی چند آیتیں پڑھتا تھا، دوبارہ تکرار کرتا تھا۔ آج جھجک ذرا زیادہ تھی، آج ایک ایک لفظ پر غور کر رہا تھا کیونکہ اس احساس کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے جس نے قرآن کو خود نازل کیا ہے، کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی کوتاہی مجھ سے سرزد نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا بس اسی کا نام تقوی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم جو بھی کام کرو اس احساس کے ساتھ کرو کہ پروردگار عالم کی نگاہیں تم پر موجود ہے۔ اگر یہ احساس دل میں آ گیا تو اس کا مطلب تم تقوی کی منزل پر آ گئے، یعنی تم جو کام کرنے جاؤ گے تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ پروردگار عالم کی نگاہیں مجھ پر ہیں۔ یہ تو مثال ہو گئی۔ اگر روایتوں کی روشنی میں پوچھے تو ایک جملہ میں مفہوماً بیان کر دوں کہ تقوی، اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، مولا نے فرمایا میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی اپنانے کی۔ فنظم امرکم، علی تمہیں وصیت کرتا ہے اپنے امور کو منظم کرو، اپنی زندگی میں نظم و ضبط لے کر آؤ، اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کر آؤ۔ تمہارا اٹھنے کا وقت، جاگنے کا وقت، کھانے کا وقت، پینے کا وقت، تمہیں دن میں کیا کیا کرنا ہے یہ سب طے ہونا چاہیے۔ تمہارے امور منظم ہونے چاہیے، بے منظم زندگی مت گزارو۔ لہذا فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے امور کو منظم کرو۔ اگلا جملہ وَالصِّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، فرمایا جب کبھی کسی 2 مؤمنین کے درمیان جھگڑا ہوتے دیکھو، جب کسی 2 فرد کے درمیان جھگڑا ہوتے دیکھو، فوراً آگے بڑھو اور صلح کروا دو۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر جھگڑا ہوتا ہے تو انسان تماشائی بن جاتا ہے، کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مولا نے کہا دونوں کے درمیان صلح کروا دو، ان کے درمیان جھگڑا ختم کروا دو۔ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ پہلو اجاگر اور روشن نظر آئے گا۔ جا بجا مولا نے اس پر اتنی اہمیت دی ہے ائمہ علیہ السلام نے۔ چھٹے امام کا دور ہے، ابو بصیر مولا کے شاگرد اور مولا کے صحابی ہے، ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا 2 افراد ہیں اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، دونوں میں کسی بات کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ ابو بصیر نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ شخص میرے پیسے واپس نہیں دے رہا۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ بالفرض
روایت میں 10,000 دینار، یہ مجھے واپس نہیں کرتا۔ ابو بصیر نے اپنے پاس سے نکالے اور 10,000 دینار دے دیے۔ کسی نے پوچھا ابو بصیر تم نے کیوں دیے؟ یہ ان دونوں کا معاملہ تھا۔ کہا میرے مولا صادق نے مجھے کچھ پیسے دے کر رکھے ہیں اور کہا ہے کہ جب کبھی تم جھگڑا ہوتے دیکھو ہمارے ماننے والوں کا مال و دولت کی بنیاد پر تو اس مال کو استعمال کیا کرو، لیکن ان میں جھگڑا مت ہونے دینا، ان کے جھگڑے کو ختم کروا دینا۔ چوتھے امام کی سیرت اٹھائیے، مولا اگر کسی مؤمنین کے درمیان صلح کرواتے تو فوراً سجدے میں سر رکھتے اور شکر ادا کرتے کہ مجھے صلح کروانے کی توفیق ملی۔ سامعین محترم، لہٰذا سب سے پہلے تو انسان جن دو کے درمیان جھگڑا ہوا ہے وہ خود سوچے اور خود اس بات پر غور و فکر کرے کہ ہمارا جھگڑا کرنے سے کون راضی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر بالفرض شیطان راضی ہے تو اس جھگڑے کو ختم کر دیجئے، لیکن اگر جناب فاطمہ ناراض ہو رہی ہے تو اس جھگڑے کو وہیں پر ختم ہو جانا چاہیے، اب جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں راضی کون ہو رہا ہے، آپ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جناب فاطمہ آپ کے اس جھگڑے سے راضی ہو رہی ہے تو یہ جھگڑا رکھیے اور 100% یہ جھگڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جناب فاطمہ یہ نہیں چاہتی کہ دو مومنین کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو تو پھر جناب فاطمہ کی خوشنودی کے لیے اس مومن کو گلے لگا لیجئے اور بات ختم کر دیجئے۔ اور اس سے بڑھ کر پیغام، اگر یہ دو مومنین آپس میں جھگڑے کو ختم نہیں کرتے تو پھر یہ عام مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائے اور جھگڑے کو ختم کروا دے۔ امیر المومنین نے کہا وَالصِّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب جھگڑا ہوتے دیکھو صلح کروا لو۔ کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے تمہارے جد سے سنا ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے، رسول اللہ سے سنا ہے، وہ اکثر مواقع پر یہ بات کہا کرتے تھے، کیا؟ صِلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ عَامِّ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، کہ یہ آپس میں صلح کروانا، دو مومنین کے درمیان جھگڑا ختم کروا دینا، یہ عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ سامعین محترم، کتنا عظیم ثواب مولا نے بیان فرمایا۔ لہٰذا سامعین محترم، یہ دور وہ دور ہے کہ جب مؤمنین کے درمیان انتشار پایا جاتا ہے۔ اس دور میں اتحاد بین المؤمنین کی ضرورت ہے، مؤمنین آپس میں متحد ہو کر رہے، لہٰذا ذمہ داری بنتی ہے ہر مومن کی کہ کہیں پر جھگڑا دیکھے تو اسے ختم کروا دے۔ بس سامعین محترم، جب میرے مولا کی وصیت یہاں پر پہنچی، اب مولا نے اپنی وصیت میں 6 جملے ایسے استعمال کیے، 6 جملے مولا نے وہ ارشاد فرمائے جس کی ابتدا میں کلمہ استعمال کیا مولا نے، اللہ اللہ۔ اللہ اللہ کا مطلب ہے اردو زبان میں جب ترجمہ کیا جائے گا خدا را، خدا را، خبردار، ڈرو ڈرو اس معاملے سے۔ مولا نے 6 جملے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے مولا نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، فرمایا خدا را خدا را، یتیموں کے معاملے میں ڈرتے رہو، یتیموں کے معاملے میں خبردار۔ فلا تغبوا افواہہم، فرمایا ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے یتیموں کے دہن، یتیموں کے لب کھانے کو ترس جائے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ تمہارے ہوتے ہوئے ایسا نہ ہو ان پر فاقوں کی نوبت آ جائے، ایسا نہ ہو تمہارا دسترخوان افطار تو بہت اچھا سجا ہوا ہے لیکن یتیموں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم تو پروردگار عالم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، ان نعمتوں کو تناول کر رہے ہو، لیکن وہ جو یتیم ہے وہ بھوکا رہ رہا ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے کبھی خبردار ایسا نہ ہو، ولا یضیعوا بحضرتکم، دیکھو تمہاری موجودگی میں وہ یتیم ضائع نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے وہ یتیم بچہ تباہ و برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، اگر آپ امیر المومنین کی سیرت کو مطالعہ کریں تو اس میں دیکھیں گے کہ مولا یتیم سے کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے اور کس محبت سے پیش آتے تھے۔ امیر المومنین یتیم بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں نوالے بنا بنا کر میرا مولا رکھتا جاتا تھا۔ سامعین محترم، اگر کوئی یتیم میرے مولا کے پاس روتے ہوئے آتا، مولا اس سے وجہ دریافت کرتے۔ کسی یتیم نے کہا کہ مولا فلاں شخص، فلاں بچہ مجھے تانا دے رہا ہے۔ مولا نے کہا کس بات کا تانا؟ کہا وہ تانا دے رہا ہے کہ تمہارا باپ موجود نہیں ہے۔ سیرت کا مطالعہ کیجئے اور مولا کا یہ نمایاں پہلو غور کیجئے۔ مولا نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا آج کے بعد اگر کوئی تمہیں باپ نہ ہونے کا تانا دے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سامعین محترم، مولا نے کہا دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے یتیموں کے لب کھانے کو ترس نہ جائیں، تمہارے ہوتے ہوئے ایسا نہ ہو یتیم تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے معاملے میں خبردار، ڈرتے رہو خدا سے۔ دوسرا جملہ اللہ اللہ فی جیرانکم، فرمایا خدا را پڑوسیوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ فإنہ وصیت نبیکم، فرمایا پڑوسیوں کے متعلق تمہارے نبی نے وصیت کی ہے، رسول اللہ نے وصیت فرمائی ہے۔
ما ज़ाल यूसा बिहिम, फरमाया इतना वसीयत करते थे पड़ोसियों के बारे में, इतनी ताकीद करते थे उनके हुकूक के मुतालिक, उनके जितने हुकूक बनते उनके मुतालिक इतनी ताकीद करते थे, इतनी वसीयत करते थे, हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुवर्रिसुहुम, फरमाया हमें ये गुमान गुजरा कि कहीं रसूल अल्लाह पड़ोसियों का हिस्सा मीरास में शामिल न कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मरने के बाद ये कहा जाए कि फला बंदा तुम्हारा पड़ोसी है, उसे भी अपनी मीरास में से हिस्सा दो। इतनी ताकीद फरमाई रसूल अल्लाह ने। सामईन मोहतरम, अगर गौर करें, मौला ने यहाँ पर यह नहीं फरमाया कि पड़ोसी अगर मोमिन हो तो उसका ख्याल रखो, पड़ोसी चाहे काफिर हो तब भी ख्याल रखना है, मोमिन हो तब तो ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर मोमिन रिश्तेदार हो तब तो उसका और ज़्यादा ख्याल रखना है। ये रिवायत के मफहूम के तहत मैंने आपकी खिदमत में बयान फरमाया। दो जुमले हो गए, अल्लाह अल्लाह फिल यतीम, यतीमों के मामले में डरो, अल्लाह अल्लाह फी जीरानिकुम, पड़ोसियों के मामले में डरते रहो। तीसरा जुमला, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, खबरदार खबरदार, खुदारा खुदारा, कुरान के मामले में डरते रहो। किस बारे में डरते रहे? कि उसका जुज़दान अच्छा होना चाहिए, इस बारे में कि जब बहन की बेटी की शादी है तो उसके सर पर कुरान अच्छे से रखना है, उसे कुरान के साये में विदा करना है, या रसूमात के वक्त कुरान को निकालना है, किसी की वफ़ात के वक्त उसे निकाला जाए और पढ़ लिया जाए, या माह रमज़ान में फ़कत उसे निकाला जाए, इस बारे में खबरदार नहीं। सामईन मोहतरम, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, खबरदार खबरदार, कुरान के मामले में डरते रहो। किस मुतालिक? ला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, ऐसा ना हो तुम्हारा गैर तुमसे सबकत ले जाए इस पर अमल करने में। आज ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? दीगर अफराद जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है वो कुरान को पढ़ रहे हैं, वो कुरान की तालीमात को देख रहे हैं और वो इस पर अमल कर रहे हैं, और वो हमसे आगे निकल चुके हैं और वो तरक्की कर चुके हैं। मौला ने ये 1400 साल पहले कह दिया था, खबरदार ऐसा न होने पाए कि कोई अमल करने में तुमसे आगे निकल जाए। कुरान पर सबसे ज्यादा अमल करने का हक तुम्हारा बनता है। उसके बाद मौला ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फिस्सलात, खुदारा खुदारा, नमाज के मामले में डरते रहो। फ़इन्नहा अमूदु दीनकुम, क्यों ये नमाज दीन का सुतून है। सामईन मोहतरम, इमारत उस वक्त तक कायम रहती है जब तक सुतून मौजूद रहे, अगर सुतून ही ना हो तो इमारत गिर जाती है। तुम्हारे दीन का सुतून ये नमाज है, नमाज ना हो तो गोया दीन ही नहीं है, ये दीन की इमारत मुनहदिम हो जाएगी। लिहाजा फरमाया नमाज के मामले में खबरदार डरते रहो। अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, अपने रब के घर के बारे में, खाना काबा के मुताल्लिक डरते रहो। फला तुखुल्लू, फरमाया खबरदार उसे खाली मत छोड़ना, माँ बकी तुम, जब तक तुम बाकी हो वो खुदा का घर खाली नहीं होना चाहिए। फ़इन्नहु इन तुरिका लम तुनाज़रू, अगर उसे खाली छोड़ दिया तुमने, याद रखना तुम ऐसी पस्ती में जाओगे, ऐसे तबाह बर्बाद हो जाओगे, लम तुनाज़रू, तुम नजर भी नहीं आओगे, इस तरीके से बर्बाद हो जाओगे। लिहाजा खबरदार खुदा के घर का ख्याल रखो, उसे कभी भी खाली मत छोड़ना। और उसके बाद आखिरी जुमला जिसमें मौला ने अल्लाह अल्लाह का कलिमा इस्तेमाल किया, फरमाया अल्लाह अल्लाह फिल जिहाद बे अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम, फरमाया खुदारा खुदारा जिहाद के बारे में सोचो। फरमाया कि ये जिहाद तुम्हें कभी माल से भी करना हो सकता है, कभी तुम्हें जान पेश करनी होगी, कभी तुम्हें ज़बान से जिहाद करना होगा। फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में जिहाद करने के मामले में खबरदार हो जाओ, सोचो, खुदा से डरो इस मामले में। बस सामईन मोहतरम, जब यहाँ पर वसीयत पहुँची, अब मौला ने फरमाया अपने शियों को, अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को, अपने खानवादे को, सबको मेरा मौला मुखातब करके कह रहा है, अलैकुम बित्तवासुल वत्तबाजुल, फरमाया तुम सब पर लाजिम है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के दरमियान मिलाप कायम करके रखो। वत्तबाजुल, फकत मिलाप कायम नहीं होना चाहिए, वत्तबाजुल फरमाया कि एक दूसरे पर खर्च करो, एक दूसरे को तोहफे दो, एक दूसरे को हदिये दो, ताकि तुम्हारी मोहब्बतों में इजाफा हो जाए। लिहाजा खर्च भी किया करो एक दूसरे पर, ताकि ये मोहब्बतें परवान चढ़ती रहे। व इय्याकुम वत्तकातुअ वत्तदाबुरा, फरमाया खबरदार एक दूसरे से कतई ताल्लुक मत करना, एक दूसरे से पीठ मत फेर लेना, आपस में मिलकर रहो, एक दूसरे को तोहफे देते रहो, एक दूसरे से पीठ न फेरो, कतई ताल्लुक हरगिज न करो। वला तत्रुकुल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, खबरदार अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को कभी तर्क मत करो। सामईन मोहतरम, अम्र बिल मारूफ अच्छाइयों का हुक्म देना, नही अनिल मुनकर यानी बुराइयों से रोकना, खबरदार इसे कभी तर्क मत करना। अगर तर्क कर दिया, मौला ने पहले ही पेशन गोई कर दी, फयुवल्ला अलैकुम शिरारुकुम, तो तुम में से जो बदतरीन लोग हैं वो तुम पर आकर मुसल्लत हो जाएंगे। सुम्मा तदऊना, तुम परेशान होकर दुआएं मांगोगे कि परवरदिगार आलम तुम्हें निजात दे दे, फला युस्तजाबु लकुम, लेकिन तुम्हारी दुआ उस वक्त कबूल नहीं की जाएगी। बस सामईन मोहतरम, मौला ने यहाँ तक वसीयत इरशाद फरमाई। उसके बाद एक जुमला मौला ने बनी अब्दुल मुत्तलिब अपने खानवादे से इरशाद फरमाया, लेकिन मैं यहाँ रुक कर एक जुमला कहूँगा। सामईन मोहतरम, अगर किसी का बाप, अगर किसी की माँ दुनिया से जाए और जाते जाते कोई जुमला इरशाद फरमा दे, हम सारी ज़िंदगी उस बारे में सोचते रहेंगे, उस जुमले का ख्याल रखेंगे, उस पर अमल करेंगे। ये अमीरुल मोमिनीन कहते हुए जा रहे हैं
کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کی بات ہو اور ہم اس پر عمل نہ کریں؟ سامعین محترم، عہد کر لیجئے مولا کی محبت کی خاطر، مولا سے وعدہ کیجئے، مولا اگر بالفرض میں فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، آپ کی محبت کی خاطر، آپ کی وصیت کے تحت آج سے میں نماز کو دوبارہ شروع کر دوں گا۔ اگر میں نے کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، کسی رشتہ دار سے، کسی اپنے مومن بھائی سے، اس سے پیٹ پھیری ہوئی ہے، مولا آپ کی محبت کی خاطر، کیونکہ اس کے دل میں بھی آپ کی محبت موجود ہے، مولا میں اس سے گلے لگا لوں گا اور اس سے دوبارہ محبت کا رشتہ قائم کر دوں گا۔ مولا اگر بالفرض میں نے حج نہیں کیا، حج کے متعلق اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو اور حج پر نہ جائے، روایت کے جملے ہیں جب اس کی موت کا وقت آئے گا اس سے کہا جائے گا مت انشاء یہودین و نصرانین، مرو چاہے یہودی مرو یا نصرانی مرو، لیکن رسول اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا سے وعدہ کیجیے اگر استطاعت ہے تو مولا ہم حج بھی انجام دیں گے، ہم مومنین سے تعلق کو برقرار رکھیں گے، مولا جتنے گناہ کے کام ہیں ان سب کو چھوڑیں گے، کیونکہ آپ نے وصیت کی ہے کہ اللہ کا تقوی اپنانا ہے۔ بس سامعین محترم، جب مولا کی وصیت یہاں پر پہنچی، اب مولا نے ارشاد فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین، دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری محبت میں تم مسلمانوں کا خون بہاؤ یہ کہتے ہوئے کہ امیر المؤمنین مارے گئے۔ سامعین محترم، اس جملے میں مولا نے پوری تاریخ کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ سابقہ خلافتوں میں عالم اسلام کی جو سابقہ خلافتیں اس میں آپ غور کریں تو یہی معاملات ہوئے کہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، کہ فلاں مارا گیا۔ سامعین محترم، مولا نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرو یہ کہتے ہوئے کہ علی مارے گئے، کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الا لا تقتلن الا بقاتلی، دیکھو میرے معاملے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کرنا۔ انظروا اذا انا مت من ضربت هذه، جب تم دیکھو کہ میں اس کی ضربت سے مر گیا ہوں تب یہ معاملہ کرنا، یعنی اگر امیر المومنین اس ضربت کے بعد بچ جائے تو مولا کے کہنے کا مطلب ہے کہ اب میں ہی دیکھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن اگر میں مر جاؤں تو پھر فرمایا فَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، ایک ضربت کے بدلے میں ایک ہی ضربت لگانا، وَلَا تُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ، اور خبردار اس کا مسئلہ مت کرنا۔ مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دینا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو قتل کر دیتے تھے تو پھر اس کے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ خبردار جب اسے قتل کرو تو ایسا نہ ہو اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دو۔ کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، فرمایا میں نے تمہارے رسول اللہ سے سنا ہے وہ یہ کہا کرتے تھے ایاکم والمسلہ، خبردار مسئلے سے محفوظ رہو، ہاتھ پیر نہ کاٹو، وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو اس کے ہاتھ پیروں کو بھی نہ کاٹو۔ سامعین محترم، بس میں آخر میں امیر المومنین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا سے یہ کہتا ہوں، مولا آپ نے اپنے قاتل کے متعلق بھی کہا کہ خبردار اس کا مسئلہ مت کرنا، اس کے ہاتھ پیر کو مت کاٹنا، لیکن مولا آئیے کربلا میں دیکھیے آپ کا بیٹا ابو الفضل العباس، مولا اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، جناب ابو الفضل العباس کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا۔ مولا آپ نے وصیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، دیکھو یتیموں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو اسے دے دینا، ایسا نہ ہو کھانے پینے کے لیے اس کے لب ترس جائے۔ مولا آئیے کربلا میں آپ کی پوتی سکینہ ہے، مولا پانی کے 2 گھونٹ کے لیے ترس گئی ہے، آپ کی پوتی سکینہ کو تماچے مارے گئے، گوشوارے چھین لیے گئے، کانوں سے لہو جاری ہے، دامن میں آگ لگا دی گئی ہے۔ ذرا سوچئے زادارو کیا کیفیت ہوگی جناب سکینہ کی کہ جناب سکینہ مظالم کے بعد یہ کہتی ہوئی ملی کربلا میں کہ کوئی مجھے نجف کا رستہ بتا دو۔ حمید ابن مسلم آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ نجف جا کر کیا کرو گی؟ جناب سکینہ نے کہا کہ نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میرا دادا علی یتیموں کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا، میں اپنے دادا سے جا کر شکوہ کروں گی اور جا کر شکایت کروں گی مسلمانوں کی کہ آپ تو اتنا خیال رکھا کرتے تھے لیکن مسلمانوں نے دیکھی میرے ساتھ کیا کیا۔ سامعین محترم، ایام امیر المؤمنین ہے، بس ایک جملہ میں ضربت کے حوالے سے کہہ دوں۔ جب مولا کو ضربت لگی، گلی میں مبارک کو لایا گیا، مولا کو لٹایا گیا، سارے بیٹے مولا کو گھر کی طرف لے کر چلے ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، امام حسن کو خاموش کروایا، امام حسین کو خاموش کروایا، عباس نہ گریا کرو، محمد حنفیہ خاموش ہو جاؤ، لیکن سامعین محترم روایتیں کہتی ہے وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہا تھا، جب گھر کا دروازہ کھلا ہے جیسے ہی نگاہ جناب زینب کبریٰ کے چہرے پر پڑی ہے، میرے مولا نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، نہ جانے مولا کو کیا یاد آ گیا، شاید شام کا بازار یاد آیا ہو، شاید شام کا دربار یاد آیا ہو۔ عزادارو جانتے ہیں جب مولا کو بستر علالت پر لٹایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے آ کر معائنہ کیا اور ایک جملہ کہا امام حسن علیہ السلام سے کہ اب علی کی شہادت ہو کر رہے گی،
علماء کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے گویا کہا اے طبیب ذرا آہستہ کہ پردے کے پیچھے میری بہنیں موجود ہیں، ایسا نہ ہو وہ سن لے، آہستہ بول۔ عزادارو طبیب نے کہا کہ مولا آپ کے بابا کی شہادت ہو کر رہے گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہادت میں کچھ تاخیر ہو جائے اپنے بابا کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے۔ عزادارو یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ کچھ وقت گزرا تھا، امام حسن علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا گھر کا، کیا دیکھا؟ کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر آ گئے۔ امام حسن علیہ السلام سے کہہ رہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بابا علی کو دودھ کی ضرورت ہے، ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آ گئے ہیں، یہ آپ ہماری طرف سے اپنے بابا کی خدمت میں پیش کر دیں۔ امیر المومنین نے جیسے یہ سنا، امیر المومنین نے ایک مرتبہ فرمایا بیٹا حسن تم تو جانتے ہو کہ میں نے زندگی بھر یتیموں کا مال نہیں کھایا، انہیں واپس لوٹا دو۔ بس سامعین محترم، یتیم سارے بچے واپس چلے گئے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر ان یتیم بچوں سے ایک جملہ کہوں گا، اے بچوں آج 40 ہجری ہے، کل 61 ہجری ہوگی، آج تم چھوٹے ہو کل بڑے ہو جاؤ گے، آج تم دودھ لے کر آئے ہو، کل اسی کوفہ میں علی کی پوتی سکینہ تم سے پانی کا سوال کرے گی، دیکھو اگر وہ تم سے پانی مانگے اسے بدلے میں پتھر مت مارنا، وہ تم سے دودھ کا تقاضا نہیں کرے گی، وہ تم سے پانی مانگے گی، بدلے میں تم اسے تازیانے مت مارنا، بدلے میں اسے تماچے مت مارنا، اگر وہ پانی مانگے تو وہ اسے پانی پلا دینا، وہ بڑی پیاسی ہوگی، اس نے 7 محرم سے پانی نہیں پیا ہوگا، اس کی خدمت میں پانی پیش کر دینا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد